الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ببرکتی و بوسیلتی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ احبابی ذی وقار، آج کی گفتگو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، تاجدار صداقت، تاجدار خلافت، جناب امیر المومنین سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان مقدس اور شان اطہر، شان ازکا پر چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں، مالک میرے سننے والوں پر ہمیشہ لطف و کرم فرماتا رہے اور مجھے بھی حق گویائی کی توفیق بخشتا رہے، عمل میں ہم سب کو اللہ شامل فرمائے۔ احبابی ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے نہیں برابر ہو سکتے جو خرچ کرتے ہیں، جنہوں نے خرچ کر لیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور میدان جہاد میں شرکت کر لی فتح مکہ سے پہلے۔ جن نے فتح مکہ سے پہلے نیکیاں کر لیں، عظمتیں حاصل کر لیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین، ان لوگوں کے بڑے درجات ہیں جنہوں نے خرچ کیا، الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو بعد میں خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ لیکن فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین کر چکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اجتماعی شان و عظمت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، دائرہ اسلام میں آنے والے اور اسلام کی خدمت میں پیش رو ہونے والے، پیش آنے والے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا وہ مقرب لوگ ہیں جو سب سے پہلے آئے، سابقہ شان حاصل کی، سابق شان حاصل کی۔ تو جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان مقدس میں فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 456 پہ ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس واقعے کو ارشاد الساری کتاب مناقب الانصار میں بھی لیا گیا ہے، اور اس روایت کو مرقات المفاتیح مناقب ابو بکر صدیق تحت الحدیث میں بھی لیا گیا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جھلک اور تصویر نظر آتی تھی۔ آپ چند ہی برس کے تھے کہ والد محترم سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں وہ داخل نہ ہوئے تھے ابھی تک، وہ لے کر گئے
بتوں کے پاس اور کہنے لگے ہاذہ الہتک الشمس العلی فاسجد لہا، کیا ہے بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، بڑے خدا۔ بتوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے فاسجد لہا، بیٹا ان کو سجدہ کرو، ان کے آگے جھکو۔ بس یہ کہہ کر وہ کہیں باہر چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتوں کے قریب ہوئے اور بت سے جا کر بات کی، انی جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، بت کو کہہ رہے ہیں۔ تو بت نے کیا بولنا تھا اور کیا جواب دینا تھا؟ بت تو بت ہی ہوتا ہے، بے جان چیز، ایک دیوار ہے مٹی کی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ وہ خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا انی عارفا کسنی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہناؤ۔ کوئی آواز نہ آئی۔ فَإِن كُنْتَ آلِهًا إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو اپنی ذات کی حفاظت کر، میں تجھے پتھر مارتا ہوں۔ آپ نے اتنی زور سے پتھر مارا کہ وہ بت اوندھے منہ کے بل گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ والد ماجد تشریف لائے، انہوں نے دیکھا بت گرا پڑا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، بیٹا یہ کیا کیا ہے؟ بیٹا یہ تو ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دیکھ رہے ہو وہی کیا ہے میں نے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ کے والد محترم آپ کو لے کر اپنے گھر میں آئے، سیدہ ام الخیر کے پاس آئے، وہ صحابیہ تھیں۔ آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ بیٹے نے یہ حرکت اور یہ شرارت کی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرمانے لگیں کوئی بات نہیں، رہنے دو، خدا کی قسم جب یہ بیٹا پیدا ہوا تھا مجھے ہاتف غیبی سے آوازیں آتیں، یا آمت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق، مجھے آوازیں آتیں کہ اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی نیک خاتون بی بی، تجھے مبارک ہو، تجھے پیارے بیٹے صدیق کی مبارک ہو، جس کا نام رب نے آسمانوں میں صدیق رکھ دیا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا۔ ارشاد الساری میں یہ روایت اور مرقات المفاتیح اور فتاوی رضویہ میں یہ روایت کو لیا گیا ہے۔ لہٰذا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اسلام کی جو انوار و تجلیات تھیں، جو اسلام کی خوبیاں تھیں، آپ میں وہ اسلام کی خوبیاں موجود تھیں۔ ارشاد الساری میں آتا ہے کتاب مناقب الانصار میں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حالت کفر میں بھی اسلام سے پہلے، اسلام کے پہلے دور میں بھی آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ملتا جو اسلام کے مخالف ہو، جو اسلام کے متضاد ہو، اسلام کے اپوزٹ ہو، کوئی ایک کام بھی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو بچپن سے ہی آپ کے اسلام کی کرنیں اور اسلام کی شعائیں آپ کے دل مطہر پر اور قلب اطہر پر موجود تھیں۔ بس حضور نے تھوڑی سی بات کی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کہ پہلے سے ہی وہ جو شعلہ تھا وہ بھڑک رہا تھا، ایمان کا جو شعلہ تھا، ایمان کی جو کوالٹی تھی، وہ ایمان کا نور تھا، وہ روشن تھا۔ بس حضور نے ارشاد فرمایا، چند کلمات کہے، آپ کے چند کلمات کی برکت سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا بچپن سے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او ابو بکر، یو آر دا فرسٹ پرسن
person who will enter in paradise, first person who will enter in paradise from my ummah. Hadith in Sunan Abu Dawud, book of Siyasita, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سب سے پہلا تو ہے جو جنت میں داخل ہوگا میری امت میں سے، اس لیے کہ تجھ میں سب سے پہلے بچپن سے ہی کوالٹیز موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور فتاوی رضویہ جلد 28 میں ہی لکھا ہے کہ آپ 16 برس کی عمر کے تھے کہ جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے قدم چومے، اور ساری زندگی آپ انہی کے ساتھ رہے، ساری زندگی۔ پھر صرف یہ نہیں کہ رہے، بلکہ روایت میں آتا ہے لم یزل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعین الرضا منہ، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر صرف رہے نہیں بلکہ حضور کی خوشی میں رہے، ہر لمحہ حضور کو خوش کرتے رہے، ہر لمحہ حضور کو خوش کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں نا، جناب ابو بکر جناب عمر دونوں ایک پلڑے کے ہیں، لیکن جو شان ابو بکر کی ہے عمر بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہی تو صحابہ کی صداقت تھی، یہی صحابہ کی سچ گوئی تھی کہ چاہے اپنی شان نیچے ہوتی ہے یا اوپر ہوتی ہے، حق بات سچ بات انہوں نے کہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث شعب الایمان باب القول فی زیادت الایمان الحدیث میں روایت کی گئی ہے۔ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم۔ فرمایا اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کا وزن کیا جائے تو سارے زمین والے موجود اور قیامت تک آنے والے حضور کے سارے امتی ایک پلڑے میں ان کا ایمان رکھا جائے، ایک پلڑے میں تنہا ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان ہی وزنی اور بھاری ہوگا، اس لیے کہ ان میں پہلے سے ایمان موجود تھا، ایمان قدرتی تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا، کسی نے خواب دیکھا ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ترازو لگا ہے رب ذوالجلال کا، سارے ایمانوں کا وزن کیا جا رہا ہے، لیکن خلفائے راشدین کا سب سے ایمان بڑھ گیا، اور پھر خلفائے راشدین کا ایمان کا وزن کیا گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ گئے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب السنت میں باب فی الخلفاء الحدیث میں